پر چلنے کا تقاضا ہے. اس لیے سلف کے ساتھ بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے. نہ آپ کافروں کی عید میں کسی طرح کی شمولیت کر سکتے ہیں. اگر شامل ہونے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ مبارکباد ہی دے دیں, تو مبارکباد کس چیز کی دی جاتی ہے؟ کوئی کافر اگر اپنے کسی معبود کو خوش کرنے کے لیے کوئی تہوار منا رہے ہیں تو کیا یہ تہوار برکت اور سعادت والا ہے کہ آپ اس کو برکت کی دعا دیں گے؟ بھئی ایک اللہ رب العالمین سے کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے, تو جب اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہو تو ایک موحد کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا اللہ کے ساتھ شرک ہوتا دیکھ کر کے ہم کو خوشی ہونی چاہیے؟ کیا یہ ہماری توحید کی غیرت کے خلاف نہیں ہے کہ ایک پوری کی پوری قوم اللہ تعالیٰ کو گالی دے رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا قرار دینا یہ کیا ہے؟ اللہ کو گالی دینا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے لیے بیٹے کا دعویٰ کیا. لقد جئتم شیئا ادا, تم نے بہت ہی گندی اور بہت خطرناک بات کہہ دی ہے. یہ بات کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا اتنی خطرناک بات ہے. تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال, کہ اگر اللہ رب العالمین صبر کرنے والا نہ ہو, اللہ رب العالمین نے قیامت کی ایک مہلت نہ طے کر دی ہو, تو اتنی سی بات کہنے کی وجہ سے جس کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چھوٹا سا جملہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا بیٹا ہے, یہ اتنی خطرناک بات ہے, آسمان پھٹ پڑے, زمین پھٹ پڑے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں, انداؤ للرحمن ولدا, کہ انہوں نے کہہ دیا اللہ کو بیٹا ہوا ہے. ایک مسلمان اس کی روح کانپ اٹھنی چاہیے, اس کے رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے, غصے سے اس کا جسم سرخ ہو جانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے لیے بیٹے کا دعویٰ کیا گیا ہے. واللہ بتائیے, جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت ہو, توحید کی سچی غیرت ہو, وہ ایسے موقع پر جا کر کے کسی عیسائی کو مبارکبادی دے گا کہ تم کو بہت مبارک ہو اور تم نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بیٹے کا دعویٰ کیا ہے. واللہ بندے کے پاس جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ یہ نیکی ہوگی اللہ کے یہاں پر کہ اللہ تیرے ساتھ شرک کیا جا رہا تھا تو ہم کو تکلیف ہو رہی تھی. کل قیامت کے دن میں اللہ رب العالمین کا ایک گنہگار بندہ اپنے سارے گناہوں کے ساتھ اگر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا تو اللہ رب العالمین کے لیے, اللہ رب العالمین کے حضور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری سب سے بڑی جو نیکی میں اللہ کے حضور میں پیش کروں گا وہ یہ ہوگی کہ اللہ میں نے کبھی تیرے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا, اور جب تیرے ساتھ شرک ہوتا ہوا دیکھا تو مجھ کو دل میں تکلیف ہوئی. کافر اور مومن کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے؟ کافر اور مومن کے درمیان فرق یہی ہوتا ہے, کافر اللہ رب العالمین کی اکیلے عبادت ہوتی ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, ایسے لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے جب ان کے سامنے ایک اکیلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دلوں میں سکڑن پیدا ہونے لگتی ہے, ان کو تکلیف ہونے لگتی ہے کہ یہ تو صرف اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, ان کے باطل معبودوں کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, اور جب اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے معبودوں کی بات ہوتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. لیکن ایمان والے بندے کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ایمان والے بندے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے ایمان والے بندے کے دلوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اہل کفر کے نہ تہوار میں آپ شریک ہو سکتے ہیں, نہ ہی ان کو تہوار کے بارے میں مبارکباد دے سکتے ہیں, کیونکہ مبارکباد دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے تہوار پر راضی ہیں, ان کے کفر پر راضی ہیں, ان کے عقیدے پر راضی ہیں. امام ابن عثیمین نے اس لیے فرمایا الرضا بالکفر کفر, کہ کفر سے راضی ہو جانا بھی کفر ہے. کفر کے آپ انکار نہیں کر سکتے, کسی کو روک نہیں سکتے. ہمارا ملک سیکولر ملک ہے, اس سیکولر ملک میں ہر مذہب کے ماننے والے کو اپنے مذہب کے معاملات پر عمل کرنے کی اجازت حاصل ہے. لہذا کوئی عمل کر رہا ہے, ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ ہاتھ سے جا کر کے اس کو منع کریں, آپ زبان سے نہیں روک سکتے. کم از کم یہ ہے کہ آپ دل میں اس بات کو برا جانیں کہ اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے, اللہ کے بارے میں غلط عقیدے کا پرچار ہو رہا ہے. مبارکباد دینے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اس فعل سے راضی ہو گئے. تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ رواداری کی بات ہے, وہ ہماری عید میں ہم کو مبارکباد دیتے ہیں تو ہم ان کی عید میں ان کو کیوں نہیں مبارکباد دیں؟ کیا ہماری عید اور ان کی عید برابر ہے؟ کیا ہمارا تہوار اور ان کا تہوار برابر ہے؟
ہمارا تہوار اور ہماری عید کون سی عید ہے؟ یہ تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کی ہے. اس کا حکم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا, ہر قوم کی عید ہوتی ہے. تو قوم, عید کا تعلق قوم کے ساتھ ہوتا ہے. مسلمان ایک قوم ہے اور اس قوم کے لیے صرف 2 عیدیں رکھی گئی ہیں. حتیٰ کہ مدینہ کے لوگوں کا جو کلچرل پروگرام ہوتا تھا, جو ان کی رسمی عیدیں ہوتی تھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ کے لوگ ایک خاص دن میں آتے ہیں اور جمع ہو کر کے کھیل کود کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے, یہ آج کے دن خاص طور پہ تم جمع ہو کر کے کیوں کھیل کود کرتے ہو؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے پہلے زمانے سے عید کے دن, ان دنوں میں ہم خوشیاں مناتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اب ان عید کے دنوں کو ختم کر دو, اللہ نے اس کے بدلے میں 2 بہترین دن ہم کو دے دیے ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو معاملہ یہ ہے کہ ہماری عید تو اللہ نے آسمان سے نازل کی ہے, یہ عید ہماری عید ان کی عید برابر ہو جائے گی. یہ تو معاملہ ایسا ہی ہے کہ کوئی آدمی زنا کر رہا ہو اور اس نے آپ کو نکاح کی مبارکباد دی ہے, تو آپ یہ بولیں کہ اس نے مجھ کو کیونکہ نکاح کی مبارکباد دی تھی اس لیے میرے لیے جائز ہے کہ میں اس کو زنا کی مبارکباد دوں. جائز ہو سکتا ہے؟ علماء کا, امام ابن عثیمین نے کہا کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کافروں کو ان کے عید کے دن مبارکباد نہیں دے سکتے ہیں. امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ کسی کافر کو اس کے عید کے دن میں مبارکباد دینا ایسا ہی ہے کہ کسی آدمی کو آپ صلیب پر سجدہ کرنے کے لیے مبارکباد دیں, یا زنا کرنے کے لیے مبارکباد دیں, یا خنزیر کھانے کے لیے مبارکباد دیں. بہرحال باتیں بہت ساری ہیں, وقت میرا ختم ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے, جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے, اور ہمارا خاتمہ ہو تو زبان سے نکلنے والا کلمہ آخری کلمہ توحید کا کلمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.